فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں، یہ تائید غیبی ہے، اور جب سے میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے مجھے قدم قدم پر اپنے رب کی رہنمائی کا احساس ہوا ہے، ورنہ اولیو ہاورڈ جیسے با اختیار اور عیار آدمی کے سامنے میری بساط ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ تم اسے مائیکل جوشر کی بدقسمتی بھی سمجھ سکتی ہو، لیکن اس نے ہمیں عمارت کے اندر نہیں داخل ہونے دیا، لان تک ہی محدود رکھا۔ ممکن ہے اتفاق ہو، ویسے بھی اس قسم کے لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ میں نے تبصرہ کیا، ہاں یہ ممکن ہے، مائیکل جوشر شاید تنہا رہتا ہے، میں نے ملازمین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جین سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا تم نے؟ اتفاق ہے کہ کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل معلوم ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ اگلی صبح 10 بجے ہم مائیکل جوشر کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے مشفقانہ انداز میں ہماری پذیرائی کی اور ہمیں لائبریری میں لے آیا۔ وہاں الماری میں بے شمار کتابیں بے حد نفاست سے چنی ہوئی تھی، ایک رائٹنگ ٹیبل بھی موجود تھی، میرے نام بے شمار خطوط آتے ہیں۔ مائیکل جوشر نے بلا تمہید کہا، یوں تو ایبرن ہال کے کچھ لوگ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، لیکن نجی نوعیت کے خطوط کے سلسلے میں ان سے کام لینا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے نجی معاونین کی حیثیت سے کام کرو، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں ملازم بھی رکھ سکتا تھا۔ مائیکل جوشر نے کہا، لیکن ذاتی معاملات ملازمین پر نہیں چھوڑے جاتے اور ان پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تم جیسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تم اپنے جذبوں میں اس قدر سچے ہو کہ عمر بھر کی کمائی ان جذبوں کے نام کر سکتے ہو۔ یوں تو ہمیں کروڑوں ڈالر کے عطیات موصول ہوتے ہیں، لیکن مجھے تمہارے جذبے کی سچائی نے بے حد متاثر کیا ہے۔ یہ الفاظ بھی ہمارے لیے اعزاز کی حیثیت رکھتے ہیں، تہذیب نے کہا۔ مائیکل جوشر نے خطوط کا ایک پلندہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ انہیں پہلے تو تاریخ وار ترتیب دینا ہوگا، پھر اسی ترتیب سے ہر خط کا مختصر سا خلاصہ لکھ دینا، اس طرح مجھے جواب دینے میں آسانی رہے گی۔ بہت بہتر جناب، میں یہاں تنہا رہتا ہوں، بہرحال ملازمین تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ مائیکل جوشر چلا گیا۔ میں اور تہذیب ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے رہے۔ تہذیب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ فی الوقت ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، میں نے کاغذ پر لکھا۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں ڈکٹا فون تو نہیں ہے۔ تہذیب نے میری تحریر پڑھی اور سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ ہم لائبریری کا دروازہ بند کر سکتے تھے، لیکن یہ حرکت مشکوک ہوتی۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلا دن سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے گزارا جائے۔ چنانچہ ہم کام میں لگ گئے۔ آدھا دن تو خطوں کی تاریخ ترتیب کی نظر ہو گیا، پھر ہم ان کا متن لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ 3 بجے کے قریب ہم کام سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران ملازم نے کھانے کے لیے ہم سے پوچھا تھا، لیکن ہم نے صرف کافی طلب کی۔ کھانا ہم نے گھر واپس آ کر کھایا۔ رات کو جین ہارپر آ گئی، اس سے دیر تک گفتگو رہی۔ تہذیب کی استفسار پر اس نے بتایا کہ مائیکل جوشر کے گھر والے تل ابیب میں ہیں۔ دوسرے دن مائیکل جوشر نے ہمارے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ کسی بھی چیز کو تاثر مجروح کیے بغیر مختصر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن تمہارے لکھے ہوئے متن پڑھ کر میرا جی خوش ہو گیا۔ تم لوگ بہت باصلاحیت ہو۔ بہرحال میں نے یہ پوائنٹس لکھ دیے ہیں۔ اب مسز ہیکل تم ان خطوط کے جوابات ٹائپ کر دو، ٹائپ رائٹر میں ابھی منگوا دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم ٹائپ رائٹر لے آیا۔ مائیکل جوشر نے تہذیب کے لیے ایک اور میز کا بندوبست کر دیا، پھر وہ کسی کام سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پہلے تو ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ واقعی چلا گیا ہے، پھر ہم دونوں ڈکٹا فون وغیرہ کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ الماریوں کا بھی گہری نظر سے جائزہ لیا گیا۔ الماریاں کھولی جا سکتی تھی، لیکن یہ نامناسب بات ہوتی۔ بہرحال بے حد جستجو کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں پھر خطوط میں الجھ گیا۔ تہذیب خطوں کے جواب ٹائپ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ملازم نے ضد کر کے ہمیں کھانا کھلایا، کیونکہ مائیکل جوشر اسے تائید کر کے گیا تھا۔ اس روز کام سے فارغ ہوتے ہوتے 5 بج گئے۔ ہم چلنے ہی والے تھے کہ مائیکل جوشر آ گیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران ہوا۔ اتنی دیر تک کام کیا ہے تم لوگوں نے؟ جی ہاں، کام نامکمل چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، میں نے جواب دیا۔ آنے والے دنوں میں مائیکل جوشر ہم پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگا۔ 15 دن کی مسلسل محنت رنگ لائی تھی۔ اکثر اس سے فلسطین کے موضوع پر گفتگو رہتی۔
میں مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہتا، لیکن اندر نفرتیں ابل رہی ہوتی۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی کئی کتابیں ہمیں تحفتاً پیش کی۔ غرض اس کے گھر ہماری آمد و رفت جاری رہی اور کام بھی ہوتا رہا۔ اب ہمارے اعتماد میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں نے لائبریری کا دروازہ اندر سے بند کیا اور الماریاں کھول ڈالی۔ الماریوں میں کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس روز تہذیب مائیکل جوشر کے کام میں مصروف رہی اور میں ان کاغذات کو کھنگالتا رہا۔ میں اپنے ساتھ اسپائی کیمرہ بھی لایا تھا تاکہ اہم کاغذات کی مائکرو فلم بنا سکوں۔ پھر مجھے کام کے کاغذات بھی مل گئے۔ ان کاغذات کے ذریعے ایک اہم شخصیت منکشف ہوئی۔ اس کا نام ہاربن وائکو تھا اور وہ مائیکل جوشر کا دستے راز تھا۔ مزید چھان بین پر پتہ چلا کہ یہودیوں نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا تھا جس میں فلسطینیوں کے علاوہ شام، سعودی عرب اور پاکستان کے بارے میں کچھ پروگرام طے کیے گئے تھے۔ کاغذات میں ان اقدامات کی تفصیل نہیں تھی جو کیے جانے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں تہذیب سے بات کی تو اس نے کچھ دیر کی جستجو کے بعد ہاربن وائکو کا ایک خط میرے سامنے رکھ دیا جو جوشر کے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیروت سے جواب موصول ہو گیا ہے۔ بلیک پلان پر فی الحال عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دشمن چوکس ہے۔ البتہ تمام رپورٹیں مکمل ہو چکی ہیں اور انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے پر گرین لاٹ میں جیمز پوکر سے رابطہ قائم کیا جائے، وہ بینک ہے۔ میں نے اس خط کو سیلولائٹ پر محفوظ کر لیا اور پھر تمام الماریاں بند کر دی۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ میں بلیک پلان کی معنویت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ اس سلسلے میں تفصیلات میسر نہیں تھی۔ تلاشی کے اوقات کو برابر کرنے کے لیے مجھے بہت تیزی سے مائیکل جوشر کے کام میں مصروف ہو جانا پڑا۔ کارکردگی گھٹنے کی صورت میں مائیکل جوشر ہماری طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ الماری کی تلاشی کا کام ایک ایسے اوور ٹائم کی حیثیت رکھتا تھا جو دفتری اوقات ہی میں کیا گیا ہو۔ ہاربن وائکو کے خط کو عام خطوط کے ساتھ ترتیب میں رکھ دیا گیا۔ تہذیب نے اس کا خلاصہ تیار کر دیا تھا۔ اس رات فلیٹ واپس پہنچنے کے بعد وہ خط میرے اور تہذیب کے درمیان گفتگو کا موضوع بنا رہا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ یہودی عالم صرف علمی امور پر کام نہیں کرتے، ان کے ذہن سازش کے جال بننے میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ تہذیب نے کہا، میں یہ بات پہلے ہی سے جانتا ہوں کیونکہ میں ان کی سازشوں کا شکار ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ بلیک پلان کیا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کاغذات میں بلیک پلان کی تفصیل نہیں تھی، تو کیا یہ معاملہ یوں ہی رہ جائے گا؟ رہنا تو نہیں چاہیے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، خدا جانے کتنا تباہ کن منصوبہ ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمارے پاس فی الوقت صرف ایک ہی سراغ ہے، ہاربن وائکو۔ میں اس سلسلے میں جوشوں سے بات کروں گا، شاید وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ اس خط کے کچھ جملے معنی خیز ہیں، مثلا رپورٹیں مکمل ہو چکی ہیں، بلیک پلان پر فی الحال عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دشمن چوکس ہے، اور گرین لاٹ، جیمز پوکر اور بینک کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، جیمز پوکر کو بینک قرار دیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جیمز پوکر کو معلومات کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ تہذیب نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے تائیدی لہجے میں کہا، بہرحال اچھی خاصی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تم ڈیبو ہاربو سے کب رابطہ قائم کرو گے علی؟ ابھی نہیں۔ تم جرائم پیشہ لوگوں کا مزاج سمجھتی ہو تہذیب، جانتی ہو نا کہ انہیں کون سی زبان متاثر کر سکتی ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ ڈیبو ہاربو اپنی دنیا میں شہنشاہ کی حیثیت رکھتا ہوگا، ورنہ امریکی حکومت سے ٹکر ہرگز نہ لیتا۔ اسے متاثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے کچھ کر کے دکھاؤں، خود کو منواؤں، اور اس کام کے لیے مائیکل جوشر کی بربادی سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ مائیکل جوشر کو قتل کرنے کے بعد میں ڈیبو ہاربو کے لیے محترم ہو جاؤں گا۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ میں کچھ کام کر لوں، اس کے بعد ایک گروہ تو بنانا ہی ہے، اور فی الوقت صرف مائیکل جوشر۔ میں نے تہذیب کی بات پوری کر دی۔ اس وقت میرے ذہن پر صرف مائیکل جوشر چھایا ہوا تھا۔ گویا بیچارے کی شامت آ گئی۔ اسے بیچارہ نہ کہو تہذیب، تم نے لوئیشی کو پہلے نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، شوخ و شنگ اور شریر، اور اب تم نے اسے دیکھ ہی لیا ہے۔ آدمی منہ سے بے شک کچھ نہ کہے، لیکن آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ لوئیشی اجڑ کر رہ گئی ہے، اور یہ سب کچھ مائیکل جوشر کا کیا دھرا ہے۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تم سنجیدہ ہو گئے، تہذیب نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ بہرحال لوئیشی کے باپ اور بھائی کی موت سے ایک اور اہم بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ مائیکل جوشر بھی علی یار خان کی شخصیت سے واقف ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ اس کے اشارے پر لوئیشی کا باپ اور بھائی موت کے گھاٹ نہ اتارے جاتے۔ اور اگر مائیکل جوشر کو یہ علم ہو جائے کہ علی یار خان اس کے اس قدر نزدیک آ چکا ہے تو جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ تمہیں بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا قبل از وقت نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا۔ تہذیب خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن ہم معمول کے مطابق مائیکل جوشر کے گھر پہنچے۔
وہ ہم سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ ہم دونوں نے فوراً ہی کام شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد مائیکل جوشر کہیں چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے جوابات کے نوٹس اور وہ خطوط جن کے جوابات دیے جانے تھے ٹائپنگ کے لیے تہذیب کے حوالے کر دیے۔ تہذیب نے بڑی بے تابی سے خطوط کو چیک کیا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے خطوط میری طرف بڑھا دیے۔ اس کا انداز ہیجانی تھا۔ میں نے پہلے خطوط کا جائزہ لیا، پھر جوابات کے نوٹس پڑھے۔ میرے رگوں پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان خطوط میں ہارمن وائکو کا خط موجود نہیں تھا۔ جوابات کے نوٹس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ معمول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ مسٹر جوشر آج مصروف نہیں تھے۔ کام کے دوران 2-3 بار ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمارے جذبے اور لگن کی تعریف کی۔ میں اور تہذیب بے حد محتاط تھے۔ یہ خیال بار بار ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ کہیں مسٹر جوشر کو اس خط کے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ ہم نے عام خطوط کی مانند ہی اس خط کے سلسلے میں اپنا رویہ رکھا تھا۔ شام کو اس وقت تک جب تک کام ختم نہ ہو گیا ہم لوگ اسی احساس کا شکار رہے۔ جب آج کا کام ختم ہو گیا تو مسٹر جوشر نے ہمیں اپنے ساتھ چائے کی پیشکش کی، جسے ہم نے شکریہ اور عقیدت کے ساتھ قبول کر لیا۔ چائے کے دوران انہوں نے کہا، تم لوگ جس لگن اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہو اسے دیکھ کر بڑی تقویت ہوتی ہے۔ قومیں انہی جذبوں کی چھاؤں میں عروج پاتی ہیں۔ میں نے بارہا تمہارے بارے میں سوچا ہے اور ایک اور خیال مجھے آتا رہا ہے۔ وہ کیا جناب؟ تم نے جس عقیدت سے اپنی پونجی اپنی قوم کے لیے خرچ کر دی اس کا بڑا مقام ہے، لیکن تمہاری آمدنی جاری رہنا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کافی رقم موجود ہے جناب، اس سلسلے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہو، میں تمہاری بہتری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، ہمیں یقین ہے۔ چائے کے بعد ہم رخصت ہو کر چل پڑے، لیکن آج خصوصی طور پر میں نے تعاقب وغیرہ کا خیال رکھا تھا۔ مجھے خط کے بارے میں شبہ تھا، لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ رفع ہو گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے مسٹر مائیکل جوشر ہمارے سلسلے میں بالکل مطمئن ہو۔ گھر پہنچنے کے بعد تہذیب نے کہا، شاید۔ میں نے جواب دیا، تمہیں شبہ ہے کوئی؟ نہیں، اس کے باوجود احتیاط ضروری ہے۔ تم اس قوم سے ابھی پوری طرح واقف نہیں ہو تہذیب۔ یہ پروگرام کب تک چلے گا؟ میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، مضبوط بنیادوں پر کام کرنا مناسب ہوگا، ورنہ کام کا آغاز تو فوراً بھی کیا جا سکتا ہے۔ تہذیب خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن کوٹھی پہنچے تو مسٹر جوشر کا پیغام ایک ملازم سے ملا۔ ملازم نے کہا، مسٹر جوشر کسی اہم کام سے صبح 9 بجے سریف فارم چلے گئے ہیں، 3 دن میں واپسی ہوگی۔ آپ کے لیے کہہ گئے ہیں کہ آپ کام جاری رکھیں اور حسب معمول مصروف رہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بردباری سے کہا، لیکن ہماری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھا والی، تہذیب بولی، کم از کم اس دوران ہم دوسرے کام کر لیں گے۔ جلد بازی نہیں تہذیب، صورتحال کا گہری نگاہ سے جائزہ لو۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ او تو کیا؟ نہیں، صرف امکان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ علی، کیا اس خط کا مضمون تمہارے لیے باعث کشش نہیں تھا؟ 100% تھا۔ بلیک پلان اور وہ خفیہ منصوبہ کیا تھا؟ خدا جانے۔ صہیونیت مسلسل چالیں چل رہی ہے، یقیناً مسلمانوں کے خلاف کوئی منصوبہ ہوگا۔ تمہیں تشویش نہیں ہے؟ تشویش یہ بہت معمولی لفظ ہے تہذیب۔ میری زندگی کا کوئی لمحہ اس خیال سے خالی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عالمی سازش کے خلاف شدید جدوجہد کرنا ہے اور ہر لمحہ چوکس رہنا ہے۔ تب پھر میرے خیال میں ہمیں یہاں زیادہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ بلیک پلان کا ہمارے علم میں آنا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے پرخیال انداز میں کہا اور پھر چند لمحے غور کرنے کے بعد بولا، آؤ تہذیب، آج اس عمارت سے پوری طرح روشناس ہو جائیں۔ تہذیب تیار ہو گئی۔ ہم نے صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور عمارت کے چپے چپے کی تلاشی لینے لگے، لیکن اس دوران پوری طرح احتیاط رکھی گئی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملی اس تلاشی کے دوران جو قابل توجہ ہوتی۔ البتہ عمارت کے ایک کمرے سے ہم واقف ہو گئے تھے۔ اس وقت ہم ایک کمرے میں کھڑے وہاں کا جائزہ لے رہے تھے کہ دفعتاً ایک دیوار میں خلا پیدا ہو گیا۔ تہذیب مالکم ایکس ایک سنگی مجسمے سے لگی کھڑی تھی اور مجسمے کا بازو دب جانے سے یہ خلا پیدا ہوا تھا۔ ہم دونوں حیران رہ گئے۔ 2-3 بار اس کا تجزیہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم خلا میں داخل ہو گئے۔ نیچے اترنے کے لیے 14 سیڑھیاں تھیں۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اوپر کا خلا بند ہو گیا اور اندر تیز روشنی پھیل گئی۔ کوئی 30 بائی 40 کے سائز کا کمرہ تھا جس میں ایک شاندار لائبریری بنی ہوئی تھی، ایک مسہری، ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا، اٹیچ باتھ بھی تھا۔ یہ مائیکل جوشر کا خفیہ کمرہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں اس جگہ کی چھان بین کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ ہم نے لائبریری کی ایک کتاب دیکھی۔ سینٹر ٹیبل کے نیچے ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا جسے نہایت صفائی سے چھپایا گیا تھا۔ اس کا ایک خاص سسٹم تھا جسے کسی خیال کے تحت میں نے ناکارہ بنا دیا۔
غرض ہمیں کئی گھنٹے وہاں صرف کرنا پڑے تھے، اور اس دوران میں تہذیب کے علم میں لائے بغیر اس تہہ خانے کے بیرونی رابطے ختم کرتا رہا تھا۔ پھر ہم باہر نکل آئے۔ اس دوران ہم نے یہ جائزہ بھی لیا تھا کہ تہہ خانے میں اس دروازے کو کھولنے کا کیا انتظام ہے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ مجسمے کے بازو کو اگر اس کی جگہ سے ایک مختلف زاویے پر موڑ دیا جاتا تو دروازہ اندر سے نہیں کھل سکتا تھا۔ آج کی مہم شاندار رہی تھی۔ ہم وقت مقررہ پر ہی فلیٹ پر واپس آئے تھے۔ اس کے بعد تہذیب اہل خانہ تھی اور میں خود کو کسی خانے میں فٹ کرنے میں ناکام۔ دوسرے دن پھر ڈیوٹی پر پہنچ گئے اور پچھلے دن کا کام برق رفتاری سے کرنے لگے تاکہ ڈبل کام نمٹا لیں۔ تیسرے دن پہنچے تو مسٹر جوشر واپس آ چکے تھے۔ بہت محبت سے ملے، ہمارے لیے صرف فارم سے تحائف لائے تھے۔ تمہارا کام خوش اسلوبی سے جاری ہے، میں نے تمہیں دوستوں کی محفل میں روشناس کرا دیا ہے اور یہ پیش گوئی کر دی ہے کہ آنے والے وقت میں 2 بہترین کارندے انہیں دے رہا ہوں۔ شکریہ مسٹر جوشر، میں نے کہا، اپنا کام جاری رکھو، میں سفر کی تھکن دور کروں گا۔ مائیکل جوشر نے کہا اور چلے گئے۔ ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوپہر تک مسٹر جوشر سے دوبارہ رابطہ قائم نہ ہو سکا، لیکن دوپہر کے بعد یکا یک مجھ پر سنگ سوار ہو گئی۔ تہذیب کو کام کرتے چھوڑ کر میں اپنی جگہ سے نکل آیا اور مسٹر جوشر کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ وہاں موجود تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وقت آ گیا تھا اور اچانک آ گیا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سے تہہ خانے میں جانے کا راستہ تھا اور ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ مسٹر جوشر تہہ خانے میں موجود ہیں۔ بہت سرعت سے میں نے فیصلہ کیا کہ اب کام شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مجسمے کا بازو دبا کر خلا پیدا کیا اور سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ اندر روشنی تھی جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ مائیکل جوشر تہہ خانے میں موجود ہے۔ میں نے قدموں کی آواز پیدا ہونے نہیں دی تھی۔ تہہ خانے میں اپنے لیے صحیح صورتحال کا پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا۔ چنانچہ بائیں سمت کی الماری کے پیچھے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور پھر تقریباً 4 فٹ آگے بڑھ کر اس خلا سے آنکھیں لگا دی جسے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ سامنے کے صوفے پر مائیکل جوشر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اسے تہہ خانے میں کسی اجنبی کے داخل ہونے کا علم نہیں ہوا تھا۔ مائیکل جوشر تک پہنچنے کے لیے مجھے ان الماریوں کے عقبی خلا سے احتیاط کے ساتھ گزر کر تہہ خانے کا 3/4 حصہ طے کرنا تھا اور اس کے بعد میں مائیکل جوشر کی پشت پر ہوتا۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے میں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میرے بدن کی رگڑ سے کوئی آواز نہ پیدا ہونے پائے، اور اپنی اس کوشش میں مجھے شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ میں مائیکل جوشر کی پشت پر پہنچ گیا۔ وہ بدستور کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ میرے قدموں کی چاپ اب بھی اسے محسوس نہ ہوئی۔ پھر میں نے اپنے حواس پوری طرح بحال کر کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو کتاب اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گری۔ یہ حیرت فطری تھی۔ مائیکل جوشر نے وحشت زدہ نگاہوں سے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ آنکھیں پھاڑے مجھے گورتا رہا، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے اور مسکراتی نگاہوں سے مائیکل جوشر کو دیکھ رہا تھا۔ بمشکل تمام اس نے اپنے حواس سنبھالے اور وحشت زدہ لہجے میں بولا، تم یہاں کب آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ اب آ ہی گیا ہوں مسٹر جوشر، تو برائے کرم مجھے بیٹھنے کی پیشکش کیجیے۔ ہاں سامنے آؤ، بیٹھو، پلیز بیٹھو۔ بات اتنی حیرت ناک ہے کہ میری یہ حالت فطری ہی ہے۔ اس تہہ خانے کا علم میری تنہا ذات کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، یا پھر تل ابیب میں بسنے والے چند لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اسے تعمیر کیا ہے۔ مقامی لوگوں میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ چنانچہ تمہاری یہاں آمد میرے لیے اتنی ہی تعجب خیز ہونا چاہیے تھی۔ آؤ بیٹھو، مجھے بتاؤ کہ تم اس تہہ خانے سے کس طرح واقف ہوئے۔ مائیکل جوشر کے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ میری طرف سے محتاط ہو گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا شائق تھا اور آپ کی غیر موجودگی میں نے بلا شبہ بڑا کام کیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری محبت، تمہاری عقیدت بے پناہ ہے، اس کا مجھے احساس ہے، لیکن بہت زیادہ تجسس بعض اوقات نقصانات کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلاً میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میری اس خفیہ پناہ گاہ کا علم ہو، لیکن تم نے بہت آگے چھلانگ لگا دی ہے۔ اور کیا کیا کر چکے ہو تم یہاں؟ مائیکل جوشر کی آنکھیں جیسے میری کھوپڑی کو توڑ کر دماغ میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بے پناہ عقیدت اس بات کی خواہشمند تھی مائیکل جوشر کہ آپ کی ذات سے متعلق ایک ایک بات میرے علم میں آ جائے، اور میرا خیال ہے میں اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہوں، اور کسی چیز سے مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن بلیک پلان کے بارے میں آخص طور سے جاننا چاہتا ہوں۔ مائیکل جوشر صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ سینٹر ٹیبل کی سطح کے نیچے رینگ رہا ہے۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا محترم بزرگ، بیس کی سطح کے نیچے کے آلات ناکارہ کر دیے گئے ہیں، چنانچہ اب آپ کو ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے وقار کے منافی ہو، خواہ مخواہ شرمندگی ہوگی۔ مائیکل جوشر نے پھرتی سے ہاتھ باہر کھینچ لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے انداز سے ایک مجرمانہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ بڑی طویل گفتگو کرنا تھی آپ سے مائیکل جوشر، لیکن ایک ذرا توقف ضروری ہے، کسی اور کو بھی اس گفتگو میں شریک ہونا ہے۔ اپنے عقب میں دیکھیے، ایک اور شخصیت آپ سے ملنے کی مشتاق ہے۔ میرے ان الفاظ پر مائیکل جوشر بے اختیار پلٹا، لیکن وہ صورتحال سے ناواقف تھا۔ میرا کھڑا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور وہ بری طرح صوفے سے جا ٹکرایا۔ اپنی جگہ سے میں نے اٹھ کر اس کے لباس کا کالر پکڑا اور پھر ایک دوسرا گونسا اس کی گدی پر رسید کیا۔ یہ آخری ہاتھ تھا۔ مائیکل جوشر کے حواس گم ہو گئے تھے۔ دراصل مجھے صرف یہ احساس تھا کہ میری اتنی لمبی غیر موجودگی تہذیب مالکم ایکس کو پریشان نہ کر دے، چنانچہ اس کا یہاں موجود ہونا ضروری تھا۔ مائیکل جوشر کے بارے میں یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ اب ہوش و حواس کھو چکا ہے اور تھوڑی دیر تک اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تہذیب مالکم ایکس کے سامنے تھا۔ کہاں چلے گئے تھے علی؟ اس نے سوال کیا۔ آؤ تمہیں کچھ نئی صورتحال سے روشناس کراؤں، میں نے کہا۔ تہذیب نے شاید کچھ اندازہ لگا لیا تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اسے ساتھ لیے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ مائیکل جوشر اسی طرح صوفے پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ تہذیب نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی گویا تم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہاں، تمہاری ہی خواہش تھی نا کہ اب زیادہ دیر نہ کی جائے، ذرا اسے ہوش میں لاؤ۔ تہذیب مائیکل جوشر کی طرف متوجہ ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جوشر نے آنکھیں کھول دی۔